unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. इससे कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए। आप please, I'm not going to expect this kind of argument for the Supreme Court. Sorry, this is not on. नहीं देखिए आप ऐसे arguments ना your lordship extraordinarily good argument if your lordship is inclined to reduce. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। Constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताएंगे जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, छोड़ेंगे नहीं हम। मैं बचा रहा हूँ, मैं से हूँ। हाँ नहीं, मैं भी नीचे से केसेस कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में, वो लोग करते हैं क्या होता है, फिलिबस्टरिंग, कि जी चलते रहो। अगर आप समझ भी रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा। अब अभी आपने मुझे आपको हम सुनते हैं, मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं। तो ये देखिए, बात आधे घंटे से सुन रहा हूँ। चलें। If I've got you correctly, if I've got you saying that law is not only the act of the parliament, because there are rules at law, because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. The question is whether the parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the parliament can't do it. Rules are imperative. If your lordship would look at Article 8, if your lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, सर, ये सिंपल हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I'm not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. So we are, at this moment, we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? Yes, and I'm trying to assist your lordships. Is this the law? Saying that this law, your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law. Well, while they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense, and they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? My lord, not a law. In ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking of law. It is the Constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8. And judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time. Custom
can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the نہیں آپ اس دن چلے گئے تھے. پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. اٹارنی جنرل, will you lead the arguments or will you respond to the arguments? Yes, I will respond, my lord. Mr. Sir, this is very unfair. will go My lord the Chief Justice, this is very unfair. آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو آرگیو کرنے دیں, ہم آپ کو بعد میں سنیں گے. اب آپ دکھائیے, آرڈر شیٹ دکھائیے. یہ دکھائیے. This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. ویسے اگر کوئی بات کر رہے تمیز سے کوئی حرج ہوتا ہے ویسے؟ نہیں سر, آپ اپنے اسلوب کو دیکھیے, آپ اپنا اسلوب کو دیکھیے, پھر آپ ہمارے متعلق بات کیجیے. دیکھ لیتے ہیں. آپ کا اپنا اسلوب ٹھیک نہیں ہے. خواجہ طارق رحیم صاحب نے اسی واسطے آ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ your lordship was very unkind to him. Please don't argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. سن لیجیے, یہ سب ججز نے سائن کیا ہے. Mr. Imtiaz Rashid Siddiqui, representing the petitioner in Constitution Petition number 6 of 2023, who was partly heard on the last date of hearing, states that he does not want to add anything further and that his written submissions may be read. کون سا آرڈر ہے؟ But thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zahid Ibrahim. I must lodge my protest Please on your take your lordship. seat before I issue something. Please take your seat. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور امتیاز صدیقی صاحب جو وکیل ہیں ان کے درمیان شدید قسم کی کلامی ہوئی, جس پر چیف جسٹس صاحب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ تمیز سے بات کریں, اور کافی گرما گرمی کا ماحول دیکھنے کو ملا. ناظرین کرام, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے یہ سماعت چل رہی ہے, اور جن لوگوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بل کو چیلنج کر رکھا تھا, جن میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی, تو ان لوگوں کے تمام ان وکلاء کے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے چیلنج کیا تھا ان کے دلائل ابھی مکمل ہو چکے ہیں. ابھی نمبر ہے ان لوگوں کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حق میں, مطلب کہ پی ڈی ایم اور ان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں جن لوگوں نے اس بل کو پاس کروایا پارلیمنٹ کے ذریعے, اب ان کا نمبر ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے دلائل جلد سے جلد مکمل ہو جائیں. کاف لیگ, اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ جتنی بھی پارٹیاں جو اس حق میں ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ٹھیک ہے, اب وہ دلائل دے رہے ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آج واضح کہا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ تاکہ آج سماعت مکمل ہو جائے اور اس پر فیصلہ سنا دیا جائے, چونکہ لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی آپ نے سنا جو لاسٹ تاریخ گزری اس کیس کے حوالے سے, تو اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ اس کیس کو کسی طرح نمٹا دیا جائے اور اس پر فیصلہ سنا دیا جائے. اب بھی دلائل کا سلسلہ جاری ہے, وقفے سے تمام لوگ اپنے دلائل دے رہے ہیں. بیچ میں سے سماعت بھی ہوئی عدالتی کارروائی کے اندر, اس میں میرے خیال سے جو کھانے وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے جانا تھا, اور اس کے علاوہ دیگر جو کام امور طے کرنے تھے, اس حوالے سے بریک ہو گئی تھی. اب بریک کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا. چیف جسٹس دلائل سن رہے ہیں, اور لگ رہا ہے جس طرح پیش رفت ہو رہی ہے اس پر, تو لگ رہا ہے کہ آج ہی اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی جب یہ پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا, اور کہا گیا کہ یہ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان میں مداخلت کے مترادف ہے, اور چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ صرف چیف جسٹس ہی ان کو جو ہے کم کر سکتا ہے اور اس میں کچھ تبدیلی یا رد و بدل کر سکتا ہے. یہ پارلیمنٹ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالتی معاملات کے اندر سپریم کورٹ کے اندر مداخلت کر سکے اور سپریم کورٹ کے رول بنا سکے. اس حوالے سے ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے, دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. بہرحال آج کا دن بڑا اہم ہے, اور بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے چیف جسٹس کی جانب سے بھی, اور دیگر معزز جو ججز وہاں پہ تشریف فرما تھے ان کی جانب سے بھی, اور جو لوگ جو وکلاء تھے انہوں نے جو وہاں پر بات چیت کی ان کی جانب سے بھی انتہائی اہم گفتگو سامنے آئی. اب دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ کس طرف جاتا ہے, چونکہ اس پر ابھی بات کرنا قبل از وقت ہوگا. بہرحال ابھی چل رہی ہے ڈیبیٹ, ابھی چل رہی ہے کارروائی, دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.